Hello dear students, Assalamu alaikum. This is me Bilal Saeed. Today topic is about the history of nursing. So now today we are going to discuss about the first unit of FON 1 is history and developmental of nursing. सो आज हम आपके साथ नर्सिंग जो F1 का 1 यूनिट है, F1 का 1 यूनिट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो वो है हमारे पास हिस्ट्री एंड डेवलपमेंटल ऑफ नर्सिंग. तो काइंडली अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको आगे शेयर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिले. ओके, नेक्स्ट. So today objectives about the nursing history. These objectives by the end of this presentation when we will be able to the first is summarize the ancient culture in the field of nursing. एंशिएंट कल्चर को हम समराइज करेंगे कि जो एंशिएंट कल्चर है हमारी नर्सिंग फील्ड में वो क्या है उसको समराइज करेंगे. आफ्टर दैट describe the side of healthcare ancient culture. कौन से साइड से healthcare in the ancient culture में कौन से साइड है उसको डिस्क्राइब करेंगे. discuss the Islam and nursing. discuss the Islam and nursing और हम इस्लाम एंड नर्सिंग में इस्लाम का क्या रोल था ये भी डिस्कस करेंगे. किस तरह वहाँ पे नर्सिंग को किस तरह देखते थे ये भी डिस्कस करेंगे. एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड द फाउंडर ऑफ नर्सिंग. हम ये भी बताएंगे कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था वो क्या है और साथ साथ हम फाउंडर ऑफ नर्सिंग जो नर्सिंग के फाउंडर थे जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में. अच्छा, डिस्कस द मुगल पीरियड इन द नर्सिंग. जो मुगल पीरियड है नर्सिंग में उसको डिस्कस करेंगे. डिफाइन द नर्सिंग इन द WHO एंड डिफरेंट स्कॉलर. जो WHO के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे एंड डिफरेंट स्कॉलर ने भी नर्सिंग को डिफाइन किया है तो वो भी हम पढ़ेंगे. सही, जो मुगल एम्पायर जो हमारे पास नर्सिंग है नर्सिंग क्या डेफिनेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में आज. अच्छा, ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम. हमारे पास कितने टाइप के एजुकेशन प्रोग्राम है नर्सिंग में तो वो भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इन पाकिस्तान. हम जो नर्सिंग एजुकेशन पाकिस्तान में उसकी जो हिस्ट्री है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करें. तो हमारा जो आज का जो इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन ये है कि ट्रीटिंग द सिक इज नथिंग न्यू. मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि हम अगर किसी सिक पेशेंट को ट्रीट करना ये कोई नई बात नहीं है. सही है, क्यों? क्योंकि पीपल हैव केयर फॉर द सिक थ्रू आउट द हिस्ट्री. क्योंकि लोग ये पूरी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इस तरह लोग केयर देते थे. अच्छा, बिगिनिंग इन एंशिएंट टाइम. जो एंशिएंट के जो बिगिनिंग टाइम था शुरू में ये जो बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट टाइम जो शुरू में टाइम था एंशिएंट का उसी टाइम ये हम करवाते थे. अच्छा, हाउएवर कंसीडरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग, बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है नर्सिंग की. इट वाज नॉट until fairly recently that the nurses receive it a formal nursing education. जैसे कि आपको पता है कि उस जमाने में हमारी इतनी नर्सिंग इतनी फेयर नर्सिंग नहीं थी जैसे कि नाउअडेज हमारे पास नर्सिंग है. जैसे कि आपको पता है कि नाउअडेज हमारे पास नर्सिंग में बहुत एडवांसमेंट आई है. जैसे सपोज करें अगर हम BSN की बात करते हैं, फिर हमारे पास जो LHP होते थी, आम नर्स होते थे, रजिस्टर्ड नर्स होते थे. सही है, उसके बाद जो डिप्लोमा होता था, फिर उसके बाद हमारे पास BSN आ गया. BSN के बाद जो है MSN है, MSN के बाद PhD है एंड पोस्ट डॉक्टरेट है. तो अभी जो है अभी काफी चेंज आई है, एजुकेशन बहुत एडवांस हो चुकी है. सही है, तो उस जमाने में इस तरह की एजुकेशन नहीं थी लोगों के पास. तो इस वजह से अभी जो एजुकेशन है बहुत एडवांस है. जैसे कि नाउअडेज आपको पता है कि नर्सिंग में कितनी डिग्रीज है, MSN भी है और PhD भी है. Over the 100 years nursing has undergone and the evaluation. Evaluation में है था कि नर्सिंग 100 years से नर्सिंग क्या कर रहा है, इवॉल्वेट कर रहा है, इवॉल्वेशन में है, undergone है इवॉल्वेशन में. Eventually
transforming itself into the respected profession we will now of the today. دیکھو ہمارے پاس ہر ایجوکیشن میں چینج آ رہا ہے. یہ خود بخود اس لوگوں نے ہماری جو ایجوکیشن ہے نرسنگ میں دیکھا جائے تو ٹرانسفارمنگ اٹ سیلف، اس نے خود کو ٹرانسفارم کیا ہوا ہے. پہلے نرسنگ کس طرح تھی اور اب نرسنگ کس طرح ہے. تو یہ ہمارے پاس ناؤ اے ڈیز سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کتنی ریسپیکٹڈ پروفیشن بن چکا ہے نرسنگ. کیونکہ نرسنگ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نرسنگ ہمارے پاس ایک نوبل پروفیشن ہے، تو لوگ بہت زیادہ اس کو مطلب رسپیکٹ دیتے ہیں اس پروفیشن کو. اور جیسے کہ آپ سب لوگ ناؤڈیز سب کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے بی ایس این کی وجہ سے اور جو نرسنگ میں جتنی ایڈوانسمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے نرس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے. نیکسٹ. اچھا، نرسنگ اینڈ اینشنٹ ٹائم. اب ہمارے پاس نرسنگ اینشنٹ ٹائم میں جو نرسنگ تھی وہ کیا تھی کہ ان سم ارلی cultures the provision of the nursing care was assigned to female. تو اس ٹائم جو تھی زیادہ تر ہم فیمیل کو اسائن کرتے تھے. اس ٹائم جو پروویژن آف نرسنگ تھی تو اس میں جو کیئر میں تھی اس کو فیمیل کو اسائن کیا جاتا تھا. دوسرا ہمارے پاس بیکاز کیونکہ when provide the nurturing to their infant and it was assumed that they could provide the same type of care to the sick and injured. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے فیمیل کو کیوں اسائن کیا تھا اس ٹائم میں. اینشنٹ ٹائم میں فیمیل کو اسائن کرتے تھے کیئر کے لیے. وائی؟ بیکاز کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے بچوں کا جس طرح خیال رکھتے ہیں اس طرح یہ ایک سک پیشنٹ کا انجرڈ پیشنٹ کا بھی خیال رکھیں گے. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے فیمیل کو جو ہے وہ اسائن کر دیا تھا. نیکسٹ. اچھا، تو ان ادر اینشنٹ سوسائٹیز جو ادر اینشنٹ سوسائٹیز ہیں اس میں however men are designated to care for the sick. کچھ ادر سوسائٹیز جو اینشنٹ پیریڈ میں تھی اس میں مین کو بھی ڈیزگنیٹڈ کیا تھا تاکہ وہ سک پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرے. بیکاز they were considered spiritual guide اور میڈیسن مین. کیونکہ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مطلب معزز ہے یا حکیم ہے، اس طرح ان کو یہ سمجھاتا تھا تاکہ وہ جس طرح ایک حکیم ہوتے ہیں، حکیم لوگوں کے خیال رکھتے ہیں جس طرح بزرگ ہوتے ہیں، صحیح. تو وہ اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ سک پیشنٹ کو اسی طرح کیئر دے گا. اس وجہ سے ان لوگوں نے میل کو بھی اسائن کیا تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ. اچھا، نرسنگ ان اینشنٹ ٹائم یہ کنٹینیوس ہے. دیئر واز نو فارمل ایجوکیشن اویلیبل ان دی پرائمیٹیو سوسائٹیز. شروع میں جو سوسائٹیز تھی وہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کی فارمل ایجوکیشن اویلیبل نہیں تھی جیسے ناؤ ڈیز ہمارے پاس ایجوکیشن ہے. نرسز لرن دی ٹرکس آف دی ٹریڈ with the oral tradition that were passed down from one generation to another generation. مطلب اس میں کیا تھا کہ اس ٹائم ایک oral tradition چلتا تھا. مطلب اگر اورلی وہ لوگ بربلی یہ بات کہتے تھے کہ جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ دوائی دے دو، صحیح. یہ دوائی دینے سے اگر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا تو وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ چیز اس کے لیے بیسٹ ہے. اگر لیکن اس میں کبھی کبھار ایرر کے چانسز بھی بہت زیادہ تھے کہ جس وجہ سے وہ لوگ پھر کیا کرتے تھے، ایرر ہوتے تھے یا مطلب ٹھیک نہیں ہو جاتا تھا تو اس چیز کو وہ اپنے ٹریڈیشن میں لے کے جاتے تھے، صحیح. تو ٹریڈیشن اور ٹریڈیشن بن جاتا تھا کہ یار یہ ٹھیک اس کے لیے ٹھیک ہے. ناؤڈیز اگر آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں اگر آپ دیکھیں پہلے زمانے میں لوگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ یہ مٹی کا لو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، صحیح ہے. یہ چیز کا لو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم ان کو پتہ نہیں تھا لیکن شاید اس کو اس کی ٹریڈیشن میں کسی نے بتایا وہ بڑے نے کہ یہ دینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح ہے. تو وہ چیز اس طرح چلتی تھی. They also learned how to nurse patient better to help through the trial and the error. تو یہ ٹرائل کا ٹائم تھا. ٹرائل کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اٹس اوکے وی ول مینج. تو اس طرح ٹرائل کرتے تھے. کبھی کبھار وہ ٹرائل کامیاب بھی ہو جاتا تھا تو پھر اسی کو کنسیڈر کرتے تھے کہ وہ ٹریڈیشن میں جنریشن سے چلتا تھا. اچھا، by observing the other who care for the sick.
تو وہ آبزرو کرتے تھے, پھر اسی کو پیشنٹ کے جو سک پیشنٹ تھے اس کے لیے وہ کیئر سمجھتے تھے کہ اسی سے ہم سک پیشنٹ کو کیئر کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. سمپل. نیکسٹ. اچھا, تو ہمارے پاس the earliest nursing used the plants and the herbs to heal and believe that the evil spirit and the magic could affect most one's health. مطلب اس ٹائم مطلب وہ جڑی بوٹیاں پلانٹ وغیرہ یہ یوز کرتے تھے, اور وہ ان کا یہ بلیف تھا کہ یہ جو مطلب میجک وغیرہ جو جادو ہے, بت وغیرہ ہے, شیطان ہے, یہ انسان پہ آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے, اس کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. ان لوگوں کا یہ بلیف تھا کہ یہ کسی کی جادو کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی جن وغیرہ آگے بیٹھ گیا ہے, تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے. Illness was often viewed as the sign that something was done to offend the priest to or God. تو وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ illness جو ہے یہ اکثر ہم وہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک سائن ہے کہ کچھ was done to offend the priest or God. مطلب یہ جو بدھ ہے, بدھ کی وجہ سے ہے یا کچھ مطلب شیطان ہے یا کچھ چیزیں اس پہ آ گئی ہے, کچھ اثر ہوا ہے, تو وہ لوگ ان کا کنسپٹ یہ ہوتا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے اس پہ یہ چیز ہوئی ہے اور یہ اس کی وجہ سے بیمار ہے یا اس میں یہ سائن آ رہا ہے. جب بھی وہ النس کی طرف جاتے تھے تو وہ گاڈ کو جو ان کے بت ہوتے تھے, بدھ جتنے بھی بت ہوتے ہیں بدھ کی وجہ سے یہ ہوا ہے, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گاڈ جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, ہمارے پاس نرسنگ اینشنٹ ٹائم میں ایجپٹن کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایجپٹن میں دی ایجپٹن ہیلتھ کیئر سسٹم واز دی فرسٹ ٹو مینٹین دی میڈیکل ریکارڈ اسٹارٹنگ ایٹ دی اراؤنڈ 3000 BC. ان لوگوں نے ایجپٹن نے کیا کیا تھا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے پہلی بار ان لوگوں نے کیا کیا, میڈیکل ریکارڈ کو مینٹین کیا تھا. صحیح ہے, اسٹارٹ کیا تھا, شروع کیا تھا around the 3000 BC. Egyptian society was also the first to classify the medication to develop the plants maintain the people health. ان لوگوں نے فرسٹ جو میڈیسن ڈیولپ کی تھی وہ ہمارے پاس ایجپٹن نے کی تھی تاکہ وہ کیا کرے, پیپل کی ہیلتھ کو مینٹین رکھے اس سے. اچھا, they were the first to use the concept of suture in the repairing the wounds. سویچر جو ہے وہ اس کا جو کنسپٹ ہے کہ کس طرح وونڈ کو ریپیئر کرنا ہے, اس کا جو کنسپٹ ہے وہ فرسٹ ٹائم ہمارے پاس ایجپٹن میں آیا تھا, ایجپٹن والوں کے ساتھ. اچھا, ایجپٹن فزیشین آر بلیوڈ ٹو ہیو اسپیشلائزڈ ان سرٹن ڈیزیز. وہ ایجپٹن میں جو فزیشین تھے وہ کچھ سرٹن ڈیزیز میں اسپیشلائز تھے, بہت ماہر تھے. وہ کون سے تھے؟ انٹرنل ڈیزیز, فریکچر, بون اینڈ وونڈ. ان میں بہت زیادہ وہ ماہر تھے اور اسی میں وہ کیا کرتے تھے, کیئر کرواتے تھے. اس طرح ڈیزیز میں پیشنٹ کو کیئر کرواتے تھے اور ان کا مطلب وہ اس میں سرٹیفائڈ تھے, اسپیشلائز تھے. نیکسٹ یونان ہے, اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اینشنٹ کلچر ٹائم میں فرام 1500 BC to 100 BC, Greek philosopher sought to understand man and his relationship with gods, nature and other men. اس میں مطلب جو ہمارے پاس جو گریک فلاسفر تھے ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح مین جو ہے اس کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کس طرح ہے اور نیچر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے. تو they believe that God and godness of Greek mythology control health and illness. ان کا یہ یقین تھا کہ جو گاڈ ہے, خدا ہے, ان کے خدا ہے گاڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں, گاڈ اینڈ گاڈنس کی بات کرتے ہیں, ان کی جو وہ سمجھتے کہ وہ ہمارا خدا ہے. صحیح ہے, تو وہ اپنے خدا اور خداؤں کی بات کرتے تھے. تو جہاں پہ ہم گریک میتھولوجی کی بات کرتے ہیں وہ وہی نام دیا ہوا ہے کہ گریک میتھولوجی ہیڈ دی ہیلتھ اینڈ النس, تاکہ وہ کیا کرتے تھے, وہ اس کی جو خداؤں کی بات تھی ان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اس کی ہیلتھ اور النس کو کنٹرول کرے. دوسرا ہمارے پاس ٹیمپل ور بلٹ ٹو ہانر ٹو اسکلیپیس. تو ہمارے پاس جتنے بھی مطلب اس کے لیے کیا کیا کہ
ٹیمپل جو تھے, جتنے بھی مینار وغیرہ تھے, ٹیمپل بنا دیے ان لوگوں نے تاکہ وہ کیا کرے, اس خداؤں کو جو ان کو عزت دیتے تھے, تاکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے لیے بہت ریسپیکٹڈ ہیں. تو ان کے لیے ان کو آنر کیا, ان کے لیے یہ جو ٹیمپل ہے یہ آنر کیا تاکہ ان کے لیے بنائے, اور اس کو ہی وہ پوچھتے تھے, اس سے ہی وہ دیکھتے تھے اور اسی کو پوچھتے تھے. The god of medicine and the world designated to care for the sick. اور یہی گاڈ جو ہوتے تھے اسی کو پھر ڈیزگنیٹ کیا کہ یہ جو ہے یہ سکھ پیشنٹ جب بیمار ہوتا تھا تو اسی کے پاس جاتے تھے, تو اس سے کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں, اور وہ اس کو کیئر دیتا تھا. وہ ان کی بلیف تھی, مطلب ان کی بلیف تھی. The Greeks believed in the Apollo, the Greek god of the healing, and prayed to him for the magic. اور اس طرح کے جیسے اپولو, یہ بھی ہم گاڈ کی بات کرتے کہ وہ اپنے گاڈ کے پاس جاتے تھے, بھوتوں کے پاس جاتے تھے, ان کو گاڈ سمجھتے تھے, صحیح. تو وہاں پہ جا کے ان سے وہ پرے کرتے تھے, ان کے سامنے گرتے تھے, پرے کرتے تھے کہ میں بیمار ہوں, تو ان کے سامنے پرے کر کے وہ اپنی صحت مانگتے تھے. تو یہ ان کی جو مطلب گریس میں یہ ہوتا تھا, جو نرسنگ اینشنٹ ٹائم تھا, تب اس طرح کی وہ ان کی کیئر ہوتی تھی, صحیح. جب وہ ان ہوتے تھے تو اس طرح کی کیئر ان کو ملتا تھا, اور ان کے اکارڈنگ ٹو دیئر بلیفس. نیکسٹ. اچھا, پھر ہمارے پاس ہیپوکریٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہیپوکریٹ واز دی فرسٹ ہو ایٹریبیوٹ دی ڈیزیز ٹو دی نیچر کاز rather than the supernatural cause and causes of gods and 400 BC. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو ہیپوکریٹ تھا وہ ہمارے پاس فرسٹ was the first who attribute the disease, جس نے ڈیزیز کو ایٹریبیوٹ کیا کہ ڈیزیز کیوں ہوتا ہے, بیماری کیوں ہوتی ہے. اس نے کہا کہ نیچرل کاز ہوتا ہے rather than the supernatural cause. صحیح, ایسا نہیں کہ سپر نیچر کاز ہے کہ یار یہ کسی کی وجہ سے ہوا ہے, کسی نے کیا ہے تو اس کو سپر نیچر کاز کہتے ہیں. مطلب کاز آف گاڈز, causes of gods and 400 BC. The famous Greek physician Hippocrates believed that disease had nature, not the magical cause. کہ ڈیزیز جو ہے یہ نیچرل ہے, یہ خود ہوتا ہے, کسی وجہ سے ہوتا ہے, صحیح ہے. یا نیچرل کاز جو ہوتی ہے, نیچر آف ڈیزیز, ڈیزیز جو نیچر ڈیزیز ہے وہ اس طرح ہے. لیٹ سپوز اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں, اس کے لیے کچھ انٹروینشن نہیں کرتے انیشیل ٹائم میں, تو جب آپ انیشیل ٹائم میں اس کے لیے انٹروینشن نہیں کرتے تو اس وجہ سے وہ ڈیزیز آگے جا کے جو سب کلینکل ہے, کلینکل سٹیج میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد مطلب اس کے لیے 3 کنڈیشن ہوتی ہے, یا تو اس کی ریکوری ہوتی ہے, یا ڈیتھ ہوتا ہے, یا فیلئر کی طرف جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں کیوں, وہ نیچر ہسٹری تھی, نیچر ہسٹری آف ڈیزیز کی بات ہوتی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیزیز جو ہے یہ نیچر ہسٹری ہے, نیچرل ہوتی ہے, اس کی کوئی مطلب میجیکل کاز نہیں ہے, صحیح, کوئی جادو وغیرہ سے یہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس ٹائم کنسیپٹ ہوتا تو ہیپوکریٹ نے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیا تھا. نیکسٹ. تو انڈیا, اب انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کا کیا کنسیپٹ تھا اکارڈنگ ٹو نرسنگ. تو اس میں ہے تھا کہ ڈیٹنگ فرام 2000 to 1200 BC. The earliest culture of the India were Hindu. تو وہاں پہ جتنا شروع میں جو کلچر تھا تو وہ سارے ہندو تھے, صحیح ہے. تو بعد میں the sacred book of Hindu was Vedas. Vedas were used to guide the healthcare practice. ان کا ایک کتاب تھا جس کو ویداس کہتے ہیں. ویداس میں ان کے لیے جو بھی ہیلتھ کے اکارڈنگلی جو پریکٹس تھی اس میں ساری مینشن تھی کہ کیا کرنا ہے, بیمار ہوتا ہے تو کس طرح ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, the Vedas include herbs, اس میں herbs, spice, display of magic and charms. The Indians documented information concerning perinatal care and childhood illness. ان لوگوں نے زیادہ تر انڈیا میں جو ان لوگوں نے فوکس کیا وہ پری نیٹل کیئر پہ فوکس کیا, کیونکہ وہاں پہ جو ریشو تھا مورٹالٹی, ایک موربیڈیٹی ڈیزیز اور ایک مورٹالٹی جو ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے, تو مورٹالٹی بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ جو پوسٹ جو پریگننسی کے ٹائم جو ڈیلیوری ہوتی تھی وہ اتنے سیکیور نہیں ہوتے تھے ڈیو ٹو مطلب پری نیٹل کیئر نہیں تھا.
प्री नेटल केयर ना होने की वजह से बहुत ज्यादा डेथ का रेशो बढ़ जाता था। तो इस वजह से उन लोगों ने किस पे काम किया, ताकि प्री नेटल पे काम करे, ताकि डेथ जो मोर्टालिटी रेट है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट, अब हम चाइना का देखेंगे कि चाइना का क्या कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग के बारे में। तो द टीचिंग ऑफ कन्फ्यूशियस 551 to 579 BC had a powerful impact on the customs and the practice of the people of ancient China. One tradition that exemplified their belief about health and illness. मतलब चाइनीज में जो मतलब वो जो टीच करते थे वो ये उनकी जो पावर थी, उनकी जो हैड द पावरफुल इम्पैक्ट, उनकी जो पावरफुल इम्पैक्ट थी कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। मतलब उसमें वो जो चाइना जो एंशिएंट पीपल थे उनका एक ट्रेडिशन चल रहा था कि वो क्या करते थे, उनका बिलीफ था हेल्थ केयर, हेल्थ एंड इलनेस में उनका क्या बिलीफ था, उनकी वाज दी यिन एंड यंग पॉलिसी फिलॉसफी। तो उनकी जो फिलॉसफी थी वो यिन एंड यंग फिलॉसफी थी, और ये इनकी जो मतलब ट्रेडिशन चल रही होती थी, सही है। तो वो जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें उनमें चलती थी कि वो इन पॉलिसी पे उनका ये कंसेप्ट बना था कि वो इसी को देखते थे, इसी पे वो कंसिडर करते थे कि वो हेल्दी है या इलनेस की तरफ है, तो इस चीज को देखते थे। The Chinese believe that and the imbalance between these two forces would result in illness, where an balance between the yin and yang represent the good health. मतलब जब वो समझते थे कि जब इसमें इम्बैलेंस होता है, यिन एंड यंग में इम्बैलेंस आता है तो वो इलनेस की तरफ जाता है, जब वो बैलेंस होता है तो वो हेल्दी होता है। तो ये उनकी अपनी कंसेप्ट थी, अपनी बिलीफ्स थी। तो दूसरा हमारे पास the ancient Chinese use a variety of treatment believed to promote health and the harmony, including the acupuncture to affect the balance of the yin and yang. मतलब समटाइम वो क्या करते थे कि वो अकुपंक्चर भी करते थे। चाइनीज की ये बिलीफ थी कि हम क्या करते हैं, हम अकुपंक्चर करते थे, मतलब वहाँ पे उनसे ब्लड निकालते थे। जब ब्लड निकालते थे तो उनको, जब वो बीमार होते थे वहाँ पे लोग, सही है, जब वहाँ पे लोग बीमार होते थे तो वो लोग उसकी अकुपंक्चर करते थे, वहाँ से ब्लड निकालते थे। जब ब्लड निकालते थे तो वहाँ से जब ब्लड निकलता था तो वो समझते थे कि अभी इसका यिन एंड यंग जो है वो बैलेंस हो गया है। तो ये उनकी अपनी फिलॉसफी थी। अच्छा, इसमें हमारे पास हाइड्रोथेरापी देते थे, सही है, जैसे मिसाज है, हाइड्रो मतलब वाटर को कहते हैं, थेरापी है, तो हाइड्रोथेरापी भी देते थे, मिसाज भी करते थे, एंड एक्सरसाइज वर यूज्ड टू प्रिवेंट हेल्थ मेजर, ताकि वो क्या करे, उसकी हेल्थ को मेजर कर सके। तो ये सारे टेक्निक्स है, ये वो लोग करवाते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो उनकी फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंगली वो उस टाइम उनका ट्रेडिशन था, वो उनका बिलीफ था कि वो समझते थे कि इससे हम उसकी हेल्थ और इलनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम पेशेंट इल है या हेल्दी है, सही है। नेक्स्ट, रोम की बात करते हैं। तो रोम का जो कंसेप्ट है, इन एंशिएंट रोम ड्यूरिंग द अर्ली क्रिश्चियन एरा, deaconess was selected by the church provide care for the sick। अब हमारे पास जो डिकोनेस कहते हैं, जहाँ पे उस टाइम जो रोम है वहाँ पे क्रिश्चियन जो थी, क्रिश्चियन की जो हुक्मरान थे उनकी जो बीवियाँ थी, सही है, उसको डिकोनेस कहते हैं। जो हुक्मरानों की बीवियाँ होती है उसको डिकोनेस कहते हैं। और वह सिलेक्टेड बाय द चर्च टू प्रोवाइड केयर फॉर द सिक, क्योंकि उसको सिलेक्ट किया था, वो चर्च में भी होती थी और इस तरह उसको फिर वो एक पेशेंट को, सिक को केयर भी प्रोवाइड करती थी। अच्छा, दूसरा, डिकोनेस हैड सम एजुकेशन एंड वर सिलेक्टेड बाय द चर्च बिशॉप्स। चर्च बिशॉप्स के लिए भी उसको सिलेक्ट किया था कि वो चर्च में काम करे।
چرچ میں کام بھی کرتی تھی, اینڈ وزٹ اینڈ کیئر فار دی سک ان دیئر ہوم, اور جو ان کے گھر میں جاتی تھی اور جو سک پیشنٹ تھے ان کو کیئر بھی دیتی تھی. صحیح, جو ڈیکنسٹ ہوتی تھی. تو دا ڈیکنسٹ فارم جو فورک تھی, ڈیکنسٹ فورک تھی وہاں پہ, جس نے کیا کیا, از کنسیڈرڈ ٹو بی دی فرسٹ وزٹنگ نرس. اس کو فرسٹ وزٹنگ نرس کہتے ہیں, جو گھر میں جا کے کیئر پرووائڈ کرتی تھی ٹو دی سک پیشنٹ. وہ پرووائڈ دی ایکسپرٹ ہوم نرسنگ کیئر, جو بہت زیادہ ایکسپرٹ تھی ہوم نرسنگ کیئر میں. اس ٹائم ہوم نرسنگ کیئر میں یہ جتنی بھی ڈیکنس تھی یہ بہت حکمرانوں کی بیویاں تھی, اور ان کے لوگوں کو بہت زیادہ اعتماد تھا کہ یہ بہت زیادہ معزز بھی ہے, اور یہ چرچ میں بھی کام کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمیں مطلب پیشنٹ کو کیئر بھی دیتی ہے. نیکسٹ, دوسرا, دی رومن امپائر ٹو 27 BC to 476 AD, a military dictatorship adopted medical practice from the countries they conquered and the position they enslaved. The first military hospital in Europe was established in the Rome. Both male and female attendants assisted in the care of the sick. اب ہمارے پاس جو رومن امپائر کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ فرسٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو تھی وہ اس کے لیے میڈیکل پریکٹس میں جو ایڈاپٹ کیا, جہاں پہ میڈیکل پریکٹس آیا وہ مختلف ڈفرینٹ کنٹریز سے ان لوگوں نے لیا, اور وہاں پہ فزیشین کو انسلیو کیا, لے کے آیا. فزیشین تھے وہاں پہ, تو ایز اے فزیشین کام کرتے تھے. پھر وہاں پہ دی فرسٹ ملٹری ہاسپٹل جو تھا ہماری یورپ میں بنا, جو کہ کہاں پہ تھا, روم میں تھا. اچھا, اس میں میل اور فیمیل دونوں کو ایز اے اٹینڈنٹ نرس جو ہے اس کو کیا کیا, ان کو اسسٹ کیا فور سک پیشنٹ کے لیے, تاکہ اس کو کیئر دے. اچھا, دی گیلن واز دی فیمس گریک فزیشین. گیلن واز دی فیمس Greek physician who worked in Rome and made important contribution to the practice of the medicine by the expanding his knowledge in anatomy, physiology, pathology and the medical therapeutic. مطلب جو ہمارے پاس جو گیلن کا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, گیلن جو تھا وہ بہت فیمس گریک فزیشین تھا, جو ہمارے پاس جس کی مطلب اس نے ہمارے پاس اس کی کچھ نالج تھی, اسکلز تھی, اس بہت زیادہ پریکٹس تھا, کس چیزوں میں کنٹریبیوشن تھی, زیادہ نالج اس کی جو تھی وہ ہمارے پاس فزیولوجی, اناٹمی, فزیولوجی, پیتھولوجی. اناٹمی کہتے ہیں کہ جب ہم اسٹرکچر کی آرگن کے اسٹرکچر کی اسٹڈی کرتے ہیں اس کو اناٹمی. فزیولوجی کہتے ہیں کہ جب اس کی فنکشن کی بات کرتے ہیں. پیتھولوجی جب اس کی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں, ڈیزیز کے بارے میں اس نے یہ ساری اس کے پاس نالج تھی. اور میڈیکل تھراپیٹکس, جو میڈیکل تھراپیٹکس تھے اس کے ساتھ بھی اس کو نالج تھی. تو یہ گیلن واز دی فیمس گریک فزیشین. یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے اکارڈنگلی.